بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، کیونکہ ہدیہ یہ دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقُّ فِرْسَ نَشَاةٍ، اور کوئی بھی پڑوسن کسی دوسرے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر یعنی معمولی نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے کتاب الولاء والہبہ ہے اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو ہبہ یعنی یہاں سے ہدیے کے آداب آپ حضرات سمجھ لیں، ہدیہ دینے کے لینے کے آداب اور احکام، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے۔ ہماری جو اسلامی اور دینی معاشرت ہے، دین اسلام ہے، یہ ایک جامع مذہب ہے، امن والا مذہب ہے، اور دین اسلام نے ہمیں جہاں عقائد کی تعلیم دی ہے، عبادات کا حکم دیا ہے، معاملات کی درستگی کا حکم دیا ہے، وہیں پر شریعت نے اچھی معاشرت کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایک انسان معاشرے میں کس طرح رہے۔ تو معاشرے میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ پڑوسی کے کیا حقوق ہے وہ بھی شریعت نے سکھائے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، اولاد کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، دوستوں کے کیا حقوق ہے، سب شریعت نے سکھائے ہیں۔ تو اسلام کی فطرت یہ ہے اور ہمارے دین اسلام کا ایک مسلمان سے تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت رکھے، تعلق رکھے، صلہ رحمی کرے۔ دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، آپس میں عداوت قائم کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو آپس میں ہدیے کا لین دین، اس کا تبادلہ، اس کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس لیے جیسے اس روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپس میں ہدیہ دیا کرو، کیونکہ ہدیے کا آپس میں لین دین یہ دل کے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ آپس میں دل میں ایک دوسرے کے لیے جو میل ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، جب انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے خوش دلی سے، اخلاص سے، تو اس ہدیہ دینے کی برکت سے اللہ پاک دل کے اس کینے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تہادوا تحابوا، تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ تو یہ ہدیے کا لین دین، ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً ہدیہ دینا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت قائم ہوتی ہے۔ اور دل کے اندر ہوتا ہے بعض مرتبہ کسی کے لیے دل میں میل آ جاتا ہے، چاہے عزیز رشتہ دار ہے یا دوست سے تعلق والے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ بھی اس کا ایک علاج ہے آپس کی عداوتوں کے ختم کرنے کا، کہ انسان ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً ہدیہ دیا کرے۔ لیکن چند باتوں کا اس میں خیال رکھنا ہے۔
ہدیہ دینے کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہدیہ کسی کو بدلے کے طور پر نہ دے، یعنی اس صورت میں دے کہ سامنے والے نے دیا ہے تو اب اس کا بدلہ اتارنے کے لیے اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، یا جیسے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر شادی بیاہ وغیرہ کا موقع آتا ہے یا بعض خاص خوشی کے مواقع آتے ہیں تو اس میں کچھ لینے دینے کا اہتمام یا رسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ چیز صرف رسم تک محدود ہے یا بدلے کے لیے ہے تو یہ پھر اخلاص پر مبنی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہدیہ دو محبتیں پیدا ہوں گی، لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہدیوں کا لین دین تو ہو رہا ہے، آپس میں تحفہ تحائف کے تبادلے ہو رہے ہیں، لیکن محبت قائم نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا اس کی بنیاد پر دل میں اور رنجشیں پیدا ہو رہی ہے۔ فلاں نے میں نے اتنے دیے تھے، اس نے اتنے دے دیے، میں نے زیادہ دیے تھے، اس نے کم دے دیے، میں نے دیے تھے، اس نے نہیں دیے۔ تو محبت کے بجائے اگر رنجشوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ہدیہ یہ رسم کے طور پہ تھا، یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہیں تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا۔ اس وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہونے کے بجائے آپس میں مزید رنجشیں پیدا ہو گئی۔ اور آج اگر معاشرے میں دیکھ لیا جائے تو اس معاملے میں بھی ہم برے طریقے سے رسم و رواج کا شکار ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر خاندان میں جب شادی بیاہ کے مواقع اور یہ معاملات آتے ہیں، منگنی ہے، شادی ہے، کسی کا کوئی بچے کا ختم قرآن ہوا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، خوشی کا موقع ہے، انسان دے دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک رسم کے طور پر نہ ہو۔ لیکن آج دیکھ لینا ہمارے ہاں کیا رسم و رواج ہے۔ ہدیہ تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جب دل میں داعیہ پیدا ہوا اسی وقت اس کو ہدیہ دے دیا۔ اب اس وقت مثال کے طور پہ کسی کے دل میں داعیہ ہو رہا ہے کہ میرے فلاں چچا جو ہے نا، میں ذرا ان کو کچھ ہدیہ دے دوں، میرے چچا ہے، صلہ رحمی ہو جائے گی۔ تو کیا وہ بھی گھر والوں نے کہا نہیں بھائی ابھی نہیں دے، کچھ وقت بعد اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس وقت دے دیں گے، ویسے ہی دینا ہے اس وقت، تو ابھی مت دیں۔ تو جس وقت داعیہ پیدا ہوا اس وقت نہیں دیا، اس وقت دیتے تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا کہ ایک رسم و رواج کا شکار ہوئے کہ بھئی جب شادی کا موقع آئے گا تب دیں گے۔ یہ تو پھر ہم ایک رسم کے طور پہ دے رہے ہیں نا کہ شادی کے موقع پر دینا یا خوشی کے موقع پر دینا، اس کے علاوہ جب دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت نہیں دینا، تو یہ ایک رسم و رواج ہے۔ دوسرا اس میں انسان جب دے تو پھر بدلے کی امید نہ رکھے، ورنہ یہ بھی پھر کیا ہوگا، یہ بھی رسم بن جائے گا، یہ اخلاص سے خالی ہو جائے گا۔ اور آج بدقسمتی سے ہم اس کا بھی شکار ہیں کہ شادی کے موقع پر اگر دیتے ہیں یا ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے تو باقاعدہ لکھ لیا جاتا ہے، ایک رجسٹر بنا ہوا ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہے، اور اس میں لکھتے ہیں بھئی کہ میرے بچے یا بچی کی جب شادی تھی تو میرے بھائی نے اتنے دیے، میری بہن نے اتنے دیے، فلاں رشتہ دار نے اتنے دیے، فلاں دوست نے اتنے دیے، اور باقاعدہ اس لسٹ کو، اس رجسٹر کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر جب ان کے بچے کی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس رجسٹر کو یا اس لسٹ کو کھولا جاتا ہے، اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اشراف نفس سے نہیں ہوا، یہ ہے جب انسان بدلے کی امید پہ کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی اصل یہ نہیں ہے کہ جو تم سے صلہ رحمی کرے تم اس کے بدلے میں صلہ رحمی کرو، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر سامنے والا تم سے قطع رحمی کر رہا ہے تم اس کے باوجود اس سے صلہ رحمی کرو، اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ تو آج ہدیہ ایک بہت بڑا عمل ہے، ہدیہ دینا لینا، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس سے محبت بڑھے گی، لیکن تب جب یہ ہدیہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، یہ ہدیہ صرف صلہ رحمی کی نیت سے ہوگا۔ میں نے عرض کیا نا، جس موقع پہ دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہم نہیں دیتے کہ بھئی اب دیں گے تو چلو بھئی کیا فائدہ ہے، تو فائدے کو تو نہیں دیکھنا،
یا بدلے کو تو نہیں دیکھنا۔ تو ایک بات میں نے کیا عرض کی کہ جب داعیہ پیدا ہو انسان اسی وقت یہ عمل کر لے۔ دوسرے نمبر پر بدلے کی امید سے نہ دے کہ سامنے والا مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور اس میں پھر اگر میں نے زیادہ دے دیے تھے اس نے مجھے کم دے دیے، اس سے بھی رنجش پیدا ہو جاتی ہے دل میں۔ تیسری بات کہ ہدیہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دے۔ اس میں بھی ہم رسم و رواج کا شکار ہو چکے ہیں نا۔ اب میری استطاعت زیادہ نہیں ہے، سامنے والی کی زیادہ تھی، وہ مالی اعتبار سے مضبوط تھا، اس نے میرے بچے کے پروگرام میں خوشی میں 5000 روپے دیے۔ میری اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اب میں 5000 کا انتظام کروں گا ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ اب میری 1000 روپے کی طاقت ہے لیکن مجھے 5000 کرنے ہیں، کہیں سے بھی قرض لوں، ادھار لے لوں، کچھ بھی کر لوں، تو یہ ایک رسم ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھے، ہدیے میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ کی 100 روپے کی طاقت ہے، آپ کسی کو ویسے ہی ہدیہ دینا چاہیں آپ 100 روپے دے دیں۔ آپ کی 1000 کی طاقت ہے آپ 1000 دیں، آپ کی 1,00,000 کی طاقت ہے آپ 1,00,000 دیں، لیکن انسان اپنی وسعت اور طاقت کو دیکھ کر ہدیہ دے۔ آج اس میں بھی ہم رسم کے پابند ہو چکے ہیں کہ بھئی اگر تھوڑا دیا تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بھئی یہ تو بڑے ہی غریب لوگ ہیں یا ان میں کوئی استطاعت ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو دیکھیں گے، اپنی ناک کو دیکھیں گے، بھئی ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو یاد رکھیں اس طرح پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ہدیے میں ہمیشہ یاد رکھیں سامنے والے کے مزاج کی رعایت رکھیں۔ اس میں بھی ہم رسم کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اگر عید آ گئی، کوئی شادی یا کوئی خوشی کا موقع ہے تو مٹھائی لے کے جانی ہے مثال کے طور پر، یا کیک لے کے جانا ہے۔ اب اگر سب ہی وہ لے کے جا رہے ہیں، اتنے ساری مٹھائیوں کے ڈبے جمع ہو گئے یا کیک کے، تو انسان کتنا کھائے گا؟ آج کل ویسے ہی ہر ایک بیمار ہے، شوگر کا مرض ہے، تھوڑا سا کھا لیا باقی سب ضائع ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں سامنے والے کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر نقد رقم سب سے بہتر تو یہ ہے، نہیں ہے آپ دیکھ لیں بھئی وہ مثال کے طور پہ اس کا کام لکھنے پڑھنے کا ہے، آپ نے قلم لے لیا، آپ نے دوات لے لی، اس کا جس فیلڈ سے تعلق ہے، جس شعبے سے زیادہ واسطہ ہے، تو اسپیکر ذرا، جس شعبے سے واسطہ ہے انسان اس مناسبت سے اس کو ہدیہ دے دے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعاجو، یہاں ٹنڈو آدم میں جو مدرسہ ہے مدینۃ العلوم، اس میں ان کی قبر ہے۔ ہم حاضر ہوئے ہیں، جو پرانا تبلیغی مرکز تھا وہاں ان کی قبر ہے، بعض ساتھی گئے ہوں گے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، تو وہ فرماتے ہیں دارالعلوم تشریف لاتے تھے، حضرت مفتی صاحب سے تعلق تھا، تو وہ کوئی نہ کوئی ہدیہ ساتھ لاتے تھے۔ تو ہدیے میں کیا لاتے تھے؟ کبھی جب تشریف لاتے تو دوات لے آتے، سیاہی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ کبھی آتے ہیں تو لکڑی کے جو لکھنے کے قلم ہوتے ہیں وہ لے آتے، کبھی آتے ہوئے جو کاغذ ہوتے ہیں، کاغذ کا دستہ ہوتا ہے نا، پیڈ، یہ لے آتے۔ ان کو پتہ تھا حضرت مفتی صاحب کا لکھنے کا کام ہے، فتاویٰ کا کام ہے، تو ان کو زیادہ اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس طرح کے ہدیے چھوٹے چھوٹے لاتے تھے۔ آج اگر ہمیں کوئی اس طرح کا ہدیے دے تو ہم تو رشروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو یہی چیز ملی تھی، اس نے مجھے یہ چیز ہدیے میں دے دی، بال پین دے دیا، کاغذ کا پیڈ لا کے دے دیا، یا سامنے والے کی جو بھی ضرورت یا نوعیت ہے۔ تو اس چیز کے آج ہم بس ایک رسم کا شکار ہے، یا مٹھائی لے جائیں گے یا کیک لے جائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز کہ اب نہ اس بیچارے کے کوئی کام کی ہے اور میں نے ایک رسم کو پورا کرنا ہے، تو یہ چیز نہ ہو۔ تو آج ہدیے کے لین دین کے آداب کی ہم رعایت نہیں کرتے، جیسے میں نے عرض کیا، تو سامنے والے کے مزاج کی رعایت کرے اس میں۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان دعوت کرتا ہے رشتہ داروں کی، عزیزوں کی یا دوست، تو اس میں بھی دیکھیں آج کل کتنا ہم بدنظمی کا شکار ہیں۔ دعوت کو آج ہم عداوت میں بدل لیتے ہیں، سامنے والے کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعوت کا مطلب ہے اکرام، اعزاز، تو وہ اس میں تو سامنے والے کی رعایت کرنی ہے نا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، اس کو وقت کا پابند کریں گے،
اس کو اپنی جگہ کا پابند کریں گے، پھر اگر ذرا اونچ نیچ ہو گئی اس میں لڑائی ناراضگی الگ آ گئی، یہ کیسی دعوت ہے؟ دعوت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 درجات ہیں، اس کو سمجھ لے اچھی طرح، پہلے بھی غالباً بات عرض ہوئی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی اور اعلیٰ قسم کی دعوت وہ ہے کہ انسان کسی کو اپنے ہاں آنے کا پابند نہ کرے، بلکہ اس کو نقد رقم دے دیں، یہ آپ کی دعوت ہو گئی۔ لیکن آج کوئی یہ قبول کرے گا کہ شاید مجھے بھیک دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اس کو دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ہدیہ نقد رقم دے دیں، یہ آپ کی دعوت ہے، اس میں آپ اپنی ترتیب کے مطابق وہ کر لیں۔ اب وہ آزاد ہے، نہ آپ کے وقت کا پابند، نہ آپ کی جگہ کا پابند، نہ آپ کی شرائط کا پابند۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، کراچی تشریف لائے لاہور سے، جامعہ اشرفیہ دارالعلوم دیوبند میں بھی حدیث کے استاذ رہے، پھر جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث رہے، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں تھے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، بڑے بلند پایہ محدث تھے۔ فرماتے ہیں کہ کراچی تشریف لائے تو دارالعلوم کراچی بھی تشریف لائے، اس وقت دارالعلوم شہر سے بالکل باہر تھا، کوئی سواریاں بھی نہیں جاتی تھی، یہ ترتیب نہیں تھی موجودہ، اور دارالعلوم سے بہت دور بسیں اتارتی تھی، پیدل جانا پڑتا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقات کے لیے تشریف لائے، جب وہ آپ کھانے کا وقت نہیں تھا وہ، تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا حضرت مفتی صاحب نے آپ کی کیا ترتیب ہے؟ فرمایا کہ ایک جگہ دعوت ہے اور 2 دن کراچی میں ہوں، پھر واپسی ہے، لیکن وہ 2 دن بھی مصروفیت ہے، اور ابھی دوپہر میں کسی کے ہاں دعوت ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپس میں دوست تھے، کہ مولوی صاحب میرا بہت دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، لیکن تم دوسری جگہ پر مدعو ہو، مصروفیت بھی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ تمہیں یہاں تک آنے کی تکلیف دوں، اس لیے پیسہ نکالے، اس زمانے میں شاید 50 روپے غالباً یا اس طرح، فرمایا یہ تمہاری دعوت ہے۔ انہوں نے نہایت خوش دلی سے اس رقم کو قبول کیا، اٹھا کے اپنے سر پہ ایسے رکھا۔ آج ہمیں اگر کوئی رقم دے دیں کہ بھئی یہ آپ کی دعوت ہے، ہم وہ نوٹ پھینک دیں گے کہ تم ہمیں بھیک دے رہے ہو، اس لیے کہ واقفیت نہیں ہے، دین سے واقفیت نہیں ہے، شریعت سے واقفیت نہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعوت ہے۔ اور دوسرے درجے کی یہ ہے کہ اگر انسان کھانے کی دعوت کر رہا ہے تو اس کے گھر تک پہنچا دے۔ اور سب سے تیسرا درجہ یہ ہے جو ہمارے ہاں دعوت کہتے ہی اس کو ہے کہ دوسروں کو اپنے ہاں آنے کا پابند بنا دے۔ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، ایک عام ہمارے ہاں مروج سلسلہ بھی یہی ہے، لیکن دیکھیں اس میں خرابیاں کتنی ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ پھر ہماری دعوتیں ہوتی کس وقت ہیں؟ میں نے کہا بھئی آپ رات کو آ جائیں، 10 بجے میرے ہاں کھانا ہوگا۔ اب وہ بیچارے آ گئے 10 بجے، 2 گھنٹے میں نے ان کو انتظار کرایا۔ یہ ان کا جرم ہے دعوت قبول کرنا۔ دعوت قبول کرنا جرم تو نہیں ہے نا کہ اب میں اس کو سزا بھی دے رہا ہوں، اپنے یہاں آنے کا پابند بھی کر لیا، اب وقت وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، پھر کھانے کی ترتیب وہ ہوگی جو میری مرضی پہ ہوگی، یہ بھی اس میں بھی پابند ہو گئے نا۔ پھر اگر وہ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا تو وہ تو پکی ناراضگی ہو گئی۔ اور خاص طور پر ایک خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں یہ معاملات بہت زیادہ رسم و رواج کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات ہم سے اچھی طرح جانتے ہوں گے، آج دعوت عداوت اور مصیبت بن گئی ہے۔ اول تو کسی کا عذر قبول نہیں کیا جاتا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہیں دعوت ہوگی پھر آپ کو اپنے وقت کا پابند کریں گے، بھئی آپ نے اس وقت آنا ہے۔ پھر اگر اونچ نیچ ہو گئی، تھوڑی تاخیر ہو گئی، بھئی سامنے سے ناراضگی، بھئی مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ دیر، اگر معقول عذر کے باوجود آپ تھوڑی تاخیر سے گئے تب بھی عذر قبول نہیں ہے، یا آپ نے کوئی عذر کیا کہ اس دن میں فلاں مصروفیت ہے، تب بھی ناراضگی آ گئی، اب انسان کیا کرے؟ تو دیکھیں دعوت تو محبت کا نام ہے، دعوت عداوت کا نام تو نہیں ہے کہ اس سے انسان دل میں کینہ پیدا کر لے اور اس کو نفرتوں کا اور آپس میں عداوتوں کا ذریعہ بنا لے۔ آج مصیبت یہ بن گئی ہے کہ آج ہم نے دعوت کو رسم بنا لیا۔ یاد رکھیں جس چیز کو رسم کا درجہ دیں گے اس سے کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ جس چیز کی بنیاد ہی اخلاص پر نہیں ہے،
میں نے ایک رسم بنایا ہوا ہے کہ ایک رسم ہے، چلو بھائی پھر اس میں ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانک رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، بعض ایسے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں اس وقت، لیکن بعض ایسے ہیں ان کی مصروفیات ہے. کوئی خاندان میں ایسا ہے جو طالب علم ہے، اس کا رات کا سبق ہے. کوئی ایسا ہے جو درس و تدریس سے وابستہ ہے، اس کا رات کو مطالعہ ہے. کوئی ایسا ہے جس کا کام ایسا ہے مصروفیت کہ وہ رات کو دیر سے آتا ہے. نہیں، اب اس کو بھی میں نے پابند کرنا ہے. آپ نے بھی دعوت میں بھئی یہ فلاں جائیں فلاں، آپ نہیں آ سکتے. اب اس کو جو عذر ہے، مجھے اس کا عذر قبول ہی نہیں ہے. یہ تو مصیبت بن گئی. تو یاد رکھیں، ہدیہ، دعوت یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کا. لیکن جہاں ہم رسم و رواج کا شکار ہوں گے اور رسم و رواج کے مطابق معاملہ کریں گے، بدلے کے لیے کریں گے، یا پھر دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے تنافس ہوگا مزاج میں کہ بھئی اس نے دعوت کی، میں نے کیوں نہیں کی، اب مجھے بھی کرنی ہے. یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے بھی کی تھی، میں اس لیے کر رہا ہوں. تو مقابلہ ہوا. اور یا پھر اس نے کی تھی، اب مجھے کرنی پڑ رہی ہے، بدلے کے طور پہ کر رہا ہوں. تو جو چیز بھی رسم کے طور پہ ہوگی، مقابلے کے طور پہ ہوگی، یا پھر بدلے کے طور پہ ہوگی، یا پھر شہرت کے حصول کے لیے ہوگی، یاد رکھیں اس سے کبھی آپس میں محبتیں نہیں آ سکتی. آج اگر ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں یا کچھ دیتے بھی ہیں تو بدقسمتی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کل کو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں میں اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں، میں نے اس کی یہ ضروریات پوری کی، یہ ضروریات پوری کی. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور اذیت دینے سے ضائع مت کرو. اگر میں نے کسی کی بہت مدد کیا، معاونت کی، لیکن کل کو جتلا بھی دیا اس کو کہ تمہیں یاد نہیں ہے، بھول گئے میرے احسانات، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا اجر بالکل نہیں ہے، ختم، صفر ہو گیا. اور حدیث مبارکہ میں بھی وعید ہے. 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک نہ تو ان کا تزکیہ فرمائیں گے، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے. ان 3 افراد میں سے ایک ہے المنان. منان کہتے ہیں احسان جتلانے والا. احسان جتلانے والے کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن نہ تو اس کا تزکیہ کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور نہ اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، احسان جتلانے والے کو. تو آج اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر بھی رہے ہیں، تو مصیبت یہ کل کو سارا کچھ نکال دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. باقی آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی کو ہدیہ دیں، چھوٹا سا ہدیہ معمولی دے دیں، لیکن وہ دل کی رضا سے، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، دل میں لازمی محبت پیدا ہوگی. لیکن آپ نے اگر بہت بڑا ہدیہ دیا لیکن مقصود شہرت تھی، یا مقصود بدلہ تھا، یا مقصود مقابلہ تھا، یا رسم پورا کرنا تھا، قیامت تک اس سے جو ہے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. تو ان ساری چیزوں کی آج اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.